پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آپ جانتے ہیں کہ لوکل باڈیز الیکشن کے تیسرے مرحلے کے لیے پولنگ کل ہونے جا رہی ہے. اس میں جو سب سے زیادہ نظریں جن لوگوں کی جمی ہیں وہ ہیں کراچی کے انتخابات. کراچی میں 6 اضلاع ہیں, پنجاب کے 12 اضلاع میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو ان 6 اضلاع میں الیکشن کے نتیجے میں کون اپنا میئر لانے جا رہا ہے, یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ یہاں کراچی اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے دلچسپی کا باعث ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے 12 اضلاع میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جس میں راولپنڈی, بہاولپور اور ملتان اہم ڈسٹرکٹس میں سے ہیں. یہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پروگرام میں سب سے پہلے ہم لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے انڈین جرنلسٹ کا وہ انکشاف برکھا دت کی جانب سے جو انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر نواز شریف کے درمیان 1 سال پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی. ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے یہ ملاقات مسافے پر مبنی تھی, لیکن یہ ایک خفیہ ملاقات 1 گھنٹے تک ہوئی. ایسا انکشاف کیا گیا ہے, ایسا دعویٰ کیا گیا ہے بھارتی صحافی کی جانب سے. اگرچہ دونوں ممالک کی جانب سے آفیشلی اس کی تردید کر دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں, اس پر گفتگو کی جا رہی ہے. تو ہم پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ذکر کریں گے جو پاکستان میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس میں سشما سوراج کی آمد متوقع ہے اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کی آمد بھی متوقع ہے. تو یہ دونوں آمدیں اور یہ جو کانفرنس ہے یہ اس لحاظ سے کتنی اہمیت کی حامل ہوگی, پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے. تعارف میں آپ سے کرواتا ہوں, لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. سینئر صحافی عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جنرل صاحب سب سے پہلے تو انتخابات کی طرف آتے ہیں. ذرا کہیے گا کہ میں کراچی سے ہی آغاز کر لیتا ہوں کیونکہ میں خود بھی کراچی میں ہوں. تو ذرا سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے, کیا کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے یا روایتی نتیجہ یا توقع کے مطابق ایم کیو ایم کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے آپ کو؟ صاحب آپ صرف کل کے نتائج کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور میری فکر یہ ہے کہ کیا لوکل باڈیز کے تمام الیکشن جب ہو جائیں گے تو پاکستان کی سیاست میں لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق آئے گا کہ نہیں. جہاں تک تو کل کے الیکشن کی بات ہے, ابھی تک عمومی طور پر جو رزلٹ آئے ہیں اس سے تو پورے پاکستان میں ایسے ہی لگتا ہے کہ جو ایک روایتی سیاست ہے, جن لوگوں کے دھڑے پہلے سے مضبوط تھے عمومی طور پہ وہ جیتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے پہلے کی نسبت ایک بہتر کارکردگی کا ثبوت دیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی کے لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں لہذا ممکن ہے کراچی میں بھی پی ٹی آئی کو کسی حد تک کامیابی حاصل ہوگی. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک روایتی کراچی کا نتیجہ ہے شاید وہ اتنا تبدیل نہ ہو. پر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا, میری فکر یہ ہے کہ کیا لوکل باڈیز الیکشن کے ہونے کے بعد پاکستان کی سیاست میں, لوگوں کے مسائل میں, مقامی قیادت کو مؤثر بنانے میں تبدیلی آئے گی. ہمیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر دفعہ جب کوئی ایک ایکشن ہوتا ہے, یعنی الیکشن ہو گئے, ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں جمہوریت پنپ گئی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایکشن ہونے کے بعد جب لوکل باڈیز الیکشن ہو جاتے ہیں, کیا لوکل باڈیز کے اداروں کو اختیار ملیں گے؟ کیا صوبائی حکومتیں ترقی کا سارا کام میئر سے کروائیں گی؟ کیا لوگ اپنے مسائل کے لیے کاؤنسلر کے پاس جائیں گے؟ کیا ہم کاؤنسلرز کو اس قسم کی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ مجھے اس کے اوپر زیادہ تشویش ہے. الیکشن کے رزلٹ انشاءاللہ الیکشن پرامن ہوگا اور شاید کوئی میرے خیال میں اتنا بڑا اپسیٹ نہ ہو, لیکن اس کے باوجود ایک پاکستان میں نئی تحریک تو سامنے آئے گی. جی, اس میں بھی اب سب جماعتوں کے دعوے ہیں نا کہ ماضی میں ہم نے زیادہ پرفارم کیا. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ مصطفیٰ کمال نے زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہمارا 3 دفعہ جو ہم نے پرفارم کیا وہ کمال تھا. تو اب تمام سیاسی جماعتوں کے جو دعوے ہیں اس کو ہم کیسے انالائز کریں کہ ماضی میں کس نے اچھا پرفارم کیا ہے اور کس سے زیادہ توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ پھر میرے خیال میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی سیاست چلتی کیسے ہے. دنیا میں, امریکہ میں اگر اس دفعہ پریزیڈنٹ اوباما کے تحت اکانومی بہتر چلی ہے تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اگلا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہوگا. ہمارے ہاں شاید کارکردگی اتنا بڑا میزان نہیں ہے. ہمارے ہاں دراصل وہ جو ایک بنیادی گروپنگ ہے گلی محلوں میں خاندانوں کی, برادریوں کی, وہ لوگ جو پہلے سے طاقتور ہیں, لوگ ان کو آسانی سے چھوڑتے نہیں ہیں. کارکردگی کی اگر آپ بات سمجھیں تو میں نہیں سمجھتا
کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت وہ کارکردگی کرتی ہے جس سے ایک عام آدمی کی زندگی پر بہت اثر پڑے. اگر عام آدمی کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، جب سکول اچھے ہو جائیں گے، جب ہسپتالوں میں سب کو دوائیاں ملیں گی، جب امن و امان کی صورتحال مختلف ہوگی، جب عام آدمی کو کاروبار ملے گا. میں کسی جماعت کی کارکردگی پر حرف نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن دیکھیں کراچی میں تو بہت بڑے سوال ہیں کہ جن پارٹیوں کی حکومت رہی ہے ان پارٹیوں کی کارکردگی، ان پارٹیوں کا لاقانونیت میں کتنا حصہ ہے. لیکن کیا لوگ یہ سوچیں گے؟ مجھے لگتا ہے لوگ اپنی جو پرانی وابستگی ہے، جیسے اسلام آباد میں ہوا ہے کہ اسلام آباد کے جو شہری علاقے ہیں، یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے، میں آج ایک ٹیلی ویژن میں پروگرام دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے نسبتاً تبدیلی کی طرف ووٹ دیا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. لیکن جو دیہی علاقے ہیں وہ دوبارہ اپنے مضبوط گروپوں میں بندھے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس آدمی کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ جو اس کا لوکل چودھری، لوکل ٹھیکیدار، لوکل طاقتور آدمی ہے، اس کے علاوہ وہ کہاں جائے. اس کو نہ اسکول میں خود براہ راست داخلہ ملے گا، نہ ہسپتال میں پرچی ملے گی، نہ نوکری ملے گی. وہ مجبور ہے ان طاقتور لوگوں کے سامنے سر جھکانے کو. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا بھٹی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. جنرل صاحب، بھٹی صاحب جس طرح سے ابھی جنرل صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جہاں جہاں جیسے جیسے توقع تھی اس طرح کا رزلٹ آیا ہے، اور کم و بیش پورے پنجاب میں ایسا ہی ہوا ہے. اب جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کیا توقع کر سکتی ہے؟ جنرل صاحب اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ پرفارم کون کرے گا اور پرفارم کریں گے یا نہیں کریں گے، مگر ظاہر ہے اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے کہ جیتے گا کون. کیونکہ جو جیتے گا، ابھی اگر ہمیں پتا ہو کہ کون جیتنے جا رہا ہے یا توقع اگر ہم کر رہے ہوں تو ہم اینالائز کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا میئر کیا پرفارم کرے گا اور ایم کیو ایم کا میئر اگر آتا ہے تو وہ کیا پرفارم کرے گا. تو ذرا مجھے بتائیے گا آپ کی توقعات کیا ہیں؟ کیا پورے مجموعی طور پر 100 سے زیادہ سیٹیں نکالنے میں ایم کیو ایم کامیاب ہو جائے گی؟ لگ رہا ہے کوئی ٹف ٹائم تو نہیں ملنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے الیکشن کے بارے میں تو بتا دوں، میں پرانی قبریں ہیں، پرانے گورکھند اور شاید کچھ جنازے بیچ میں نہیں آ جائے. اور الیکشن پاکستان میں آپ کو پتہ نہیں کس جہل مطلق نے کہہ دیا کارکردگی پہ ہوتا ہے، کاراگری پہ ہوتا ہے، اور ماسٹر نواز سے بڑا کاریگر کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہ تو ریٹن آن دی وال ہے. بلدیاتی الیکشن کبھی بھی عوام کی سوچ کی، عوام کے ویژن کی عکاسی نہیں کرتے. پاکستان میں جمہوریت آئی نہیں تو بچا کس کو رہے ہو بھائی؟ نہ نومن تیل ہوگی نہ رادہ ناچے گی. اور جمہوریت ہے کہاں؟ 2013 کے الیکشن سلیکشن تھا، سلیکشن بورڈ نے اناؤنس کیا، رات کو سوچا میں نے صبح اس کو جتانا ہے، اس کا اناؤنسمنٹ ہو گیا. اور یہ بلدیاتی الیکشن بھی میرا جہاں تک خیال ہے، اگر اب اس الیکشن میں دیکھیں جس کی صوبائی حکومت ہے. صحیح ہے، لیکن بھٹی صاحب دیکھیں ان تمام نقائص کے باوجود جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ان کے باوجود ان انتخابات کی اہمیت تو ہے نا. اگرچہ جمہوریت نہیں آئی، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن ان انتخابات کی پھر بھی اہمیت تو ہے نا. کوئی دوسری جو پارٹیز جن کو لگ بھی رہا ہوگا کہ ہم نہیں جیت سکتے، وہ بھی پوری ایفرٹ کے ساتھ جا تو رہی ہیں نا انتخابات. میری گزارش یہ ہے کہ ایفرٹس تو کرنی چاہیے، لیکن کیا ایفرٹس کے مطابق نتائج آتے ہیں؟ سندھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اندرون سندھ جیتے گا، حیدرآباد اور کیا میرپور کے رزلٹ بتا رہے ہیں. میرے خیال میں غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. کراچی میں ایم کیو ایم واضح اکثریت سے جیت جائے گی. پاکستان میں جب تک آپ جیسے جنرل رحیل شریف جو دہشت گردی کے خلاف کریں، معاشی دہشت گردوں کو قانون کی گرفت میں نہ لائیں گے آپ لوگوں کو. جیسے جنرل صاحب نے بہت معقول بات کی، اگر میرے بچے کو 2 وقت کی رزق حلال کی روٹی نہیں مل رہی، بیماری کی صورت میں اس کو دوائی نہیں مل رہی، تو میں نے جمہوریت کو کیا کرنا ہے بھائی؟ دوسرا، اس بلدیاتی آرڈیننس جو پنجاب اور سندھ میں آیا ہے، میرس کے پاس تو پاور ہی کچھ نہیں رہی، بیوروکریسی کا محتاج کر دیا. مگر سر آپ کی باتوں سے تو مجھے لگ رہا ہے بھٹی صاحب، آپ کی باتوں سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ ووٹر نکلے ہی نہ باہر ووٹ ڈالنے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے پلان بن چکا ہے، کس نے جیتنا ہے کس نے نہیں جیتنا ہے. یہ آپ کی خواہش ہے. میں تو اپنے 7 الیکشن جو کور کیے ہیں اس کا تجربہ بتا رہا ہوں. میں نے پہلے ایک لفظ کہا تھا غیب کا علم مجھے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ہے. لیکن گزارش یہ ہے، ماضی میں مشرف دور میں جو 2 الیکشن بلدیاتی ہوئے، کاف لیگ جیت گئی. آج کاف لیگ کہاں ہے مجھے یہ بتا دیں. اگر انہی الیکشنوں پہ جانا ہے اور انہی کے نتائج پہ جانا ہے تو آج کاف لیگ آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ پنجاب لاہور میں کیا ہوا؟ ایسی کاراگری کی کہ بلا وہ شیر بلے کو کھا گیا. یہ ان کے پاس تو بڑا مہا ہے نا، یہ بند ہو مٹھی اور چیز نکل جائے. ان کے پاس یہ مہارت ہے. ووٹ آپ کس کو ڈالتے ہیں، نکلتا رزلٹ کس میں ہے. ہاں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، ان کو اختیارات دینے چاہیے، لیکن اس میں میرے خیال میں کارکردگی کی بنا پر ہم ووٹ نہیں دیتے. میں جنرل صاحب کو یہ سیکنڈ کرتا ہوں. بدقسمتی ہے
جو گاؤں ہیں ہم سرداروں کے غلام ہیں, ہمیں ذہنی طور پہ آزاد ہی نہیں ہونے دیا گیا, لیکن جمہوریت, اچھی جمہوریت اور صاف ستھری جمہوریت کے تسلسل کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے, لیکن لگتا نہیں پر ابرے علیہ صاحب ہے. صحیح ہے, چلیں ایک بریک پروگرام میں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ذرا راولپنڈی ایک بہت اہم شہر ہے, ذرا راولپنڈی کی بات کرتے ہیں, کچھ اور شہروں کی بات کرتے ہیں, مجموعی طور پر دیکھتے ہیں. اور جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ توقعات کیا ہیں, کہ جیتنے والے پرفارم کیا کریں گے, ان کے ایجنڈاز کیا ہیں, کیا انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے ایجنڈاز بنا رکھے ہیں, کیا ان کے پاس صحت, تعلیم اور دیگر مسائل کے لیے جامع پروگرام موجود ہے. ہم جب بھی تمام سیاسی جماعتوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس پلان ہے, تو وہ کہتے ہیں ہے, ہم کہتے ہیں دکھائیں, تو وہ کہتے ہیں ہم وقت آنے پر دکھائیں گے. تو یہ جو لطیفہ ہے قوم کے ساتھ جو اکثر ہوتا ہے, ذرا جنرل صاحب کے سامنے میں یہ سوال رکھوں گا کہ کیا لوگوں کے پاس پلان ہے نہیں, یا اگر ہے اور وہ دکھاتے نہیں ہیں تو اس میں حکمت کیا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا آپ نے جو سوال اٹھایا وہ بڑا صحیح ہے کہ زیادہ کنسرن کی بات یہ ہے کہ جو جیتے گا وہ پرفارم کیا کرے گا. اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں, مختلف پارٹیز کے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس تعلیم, صحت اور دیگر مسائل کے حل کے لیے کوئی جامع پلان ہے, وہ کہتے ہیں ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا ہے, دکھائیے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وقت آنے پر دکھائیں گے, ذرا جیت لیں پھر بتائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جنرل صاحب, کیا ان لوگوں کے پاس ہوم ورک تیار ہے, مکمل ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے میں کراچی واپس جاتے ہوئے آپ سے یہ ایک بات کہوں گا کہ اگر کراچی میں ہم نے تبدیلی کا عمل لانا تھا تو ضرورت یہ تھی کہ پھر وفاقی حکومت فرنٹ فٹ پہ آ کر لوگوں کو بتاتی کہ کراچی کے کیا حالات ہیں, کراچی میں کس جماعت کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے. وہ سیاسی طور پر لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتی. اس ایجنڈے کو اگر فیڈرل گورنمنٹ لے کے جاتی اور لوگوں کے سامنے ایک پوری تصویر آتی تو شاید کئی لوگ اپنا نقطہ نظر بدلنے کو تیار ہوتے. وہ ایسا ہوا نہیں. تو اس لیے میں آپ کے سوال کا جواب یہ دوں گا کہ ساری دیکھیں نا, سب سے پہلی بات تو جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لوکل گورنمنٹ جو حکومتیں ہوں گی وہ کس قانون کے تحت چلیں گی. اور جو قانون خاص طور پہ پنجاب اور سندھ میں آیا ہے اس نے ان کو پہلے سے بہت کمزور کر دیا ہے. تو جب میرے پاس اختیارات ہی نہیں ہوں گے تو میں پھر کیا کارکردگی پیش کروں گا. دوسری بات دیکھیے, ہزاروں کی تعداد میں کونسلر, سینکڑوں کی تعداد میں چیئر منتخب ہوں گے. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ ابھی تک جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ کے مہم کو یا اس کے مقصد کو چیمپئن کرنا چاہیے تھا. سیاسی جماعتوں میں ایک ڈیبیٹ شروع ہوتا تھی کہ جناب ہم جو لوکل گورنمنٹ چلائیں گے اس سے آپ کے شہر تحصیل کے مسئلے حل ہوں گے, قبرستان اچھے ہو جائیں گے, پانی اچھا ہو جائے گا, سڑکیں اچھی ہو جائیں گی. کسی حکومت نے لوکل گورنمنٹ سے پہلے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت جو ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے اس کو چیمپئن ہی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ میں لوگ جو الیکشن لڑیں گے آپ نے ان کو تیار بھی کرنا ہے. ایک دفعہ آدمی پہلی دفعہ اٹھ کر وہ چھوٹا سا زمیندار تھا یا ٹھیکیدار تھا, اب وہ لاہور کا 3 ارب کا بجٹ بنائے گا, وہ کیسے پلان کرے گا کہ صحت کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے. آپ نے ایک بہت بڑے تربیت کے عمل کو بھی آگے لانا ہے. پھر دیکھیے ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ ساری وفاقی اور صوبائی بیوروکریسی ہے, وہ کبھی بھی ایک مقامی بیوروکریسی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو ایک نئی بیوروکریسی تیار کرنی پڑے گی جو ٹاؤن تحصیل یونین کاؤنسل ضلع کی لیول پر ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ بذات خود لوکل گورنمنٹ ایک اچھا اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو الیکشن ہوئے ہیں, جو امن و اما کی صورتحال رہی ہے, تمام لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ یہ ابھی تک اچھے الیکشن ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیے لوگوں نے کہیں کہیں تبدیلی اور اپنی سوچ کی فکر کے نئے انداز کا مظاہرہ بھی کیا ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو صحیح معنوں میں اس کے ذریعے لوگوں کی فلاح کرنی ہے تو ہمیں بہت سارے اور کام کرنے پڑیں گے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں. اگر حکومتیں اس معاملے میں خلوص رکھیں, لوگوں کے ساتھ ملائیں تو بہتری آ سکتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بھٹی صاحب ایک ابھی جو اپنی گفتگو کے آغاز میں ابھی جو جنرل صاحب نے بات کی ہے وہ یہ کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے تھا, حقائق ان تک پہنچانے چاہیے تھے.
کہ کون سی جماعت دہشت گردی کی وجہ بنی ہے یا کس کے اندر دہشت گرد موجود ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم چلیں ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں تو جو میری آبزرویشن ہے یہاں پر کراچی میں نے NA-246 کو کور کرنے کے لیے بھی آیا تھا کہ جو ایم کیو ایم سے ناراض لوگ ہیں ان کی اپنی پارٹی کے اندر، ان کے پاس بھی ان کی اپنی پارٹی کے علاوہ یا ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دوسری جو کراچی میں سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ ان ناراض لوگوں کے لیے ان کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکیں، تو وہ لامحالہ طور پر پھر اسی پارٹی کی طرف جا رہے ہیں جن سے اگرچہ وہ شکوے بھی رکھتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا بھٹی صاحب. گزارش یہ ہے کہ جس ملک میں 80% پاپولیشن کی انکم 10,000 سے کم ہو، اس کے 3 بچے ہوں، یار آپ اس سے کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا اس کا ویژن ہوگا؟ حکمرانوں کا کام ہے بہترین آنا انسان. جو آپ نے کہا نا یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن ان سے لے لیا گیا فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ دے دیا گیا بیوروکریسی کو. اب جو بلدیاتی ہمارے چیئرمین صاحبان بنیں گے وہ گلی محلے کی صفائی کرا لیں گے یا کہیں سے بلب لگا لیں گے یا ٹیوب اتار لیں گے. ان کے اختیارات بہت محدود کر دیے گئے ہیں. یہ انہی 2 چیزوں پر کیمپین ہو رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے ایجوکیشن اور صحت پر ہی کیمپین ہو رہی ہے. میری گزارش ہے اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی آرڈیننس منگوا لے نا 148 ہیں یا جو ان سے سب کچھ لے لیا گیا، اٹامکس باڈیاں بنا دی گئی ہیں، تو میری گزارش ہے کہ اب جو مشرف دور میں بلدیاتی ادارے تھے ان کے پاس پاورز تھی، ان کے پاس اختیارات تھے، بیوروکریسی ان کو جواب دے تھی، ڈی سی اور انہوں نے ڈی پی او کی انہوں نے ACR لکھنی تھی. اب تو وہ بیچارے ایک بلب لینے کے لیے بھی بجٹ ان کے پاس بھیجیں گے. ہم کمال کریں، میں نے یہی کہا تھا نا جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا کچھ، ایک انہوں نے لوگوں کو نوازنا ہے، جو ان کے گماشتے ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، کچھ اچھے لوگ بھی یقیناً آ جائیں گے، برائی ہر جگہ تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں فی الحال عوام کو انصاف دینے کی ضرورت ہے، جان و مال کی حفاظت کی ضرورت ہے. اگر کراچی کا بار بار ہم کہہ رہے ہیں جو پولیٹیکل جماعتیں تھیں اس دور میں ٹارگٹ کلنگ کی آپ ریشو نکالنے اور اب کتنی ہے، اس کو تو جنرل صاحب جو فرما رہے خالد میں کچھ نے بڑی مقولہ، نہ پنجاب سندھ حکومت آن کر رہی ہے اس آپریشن کو، نہ اس کو وفاقی حکومت کر رہی ہے، وہ سارے اپنی نظر بچاتے ہیں. ایم کیو ایم آتی ہے، اب وسیم اختر فوج کو تھریٹ کرنے لگ پڑے ہیں کہ یہ جو جوان بیٹھے ہیں میں ان کو پھیروں تو آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یار کبھی اپنے ملک کی فوج کو پر قابض کرنے کی بھی کوئی عوام کوشش کرتی ہے؟ خدا را ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے بلدیاتی الیکشن ہوں، یقیناً ہو، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے، لیکن بلدیاتی الیکشن میں جرائم پیشہ لوگ نہ آ جائیں، اور آئیں تو کیا یہ ادارے بااختیار ہیں جو یہ وعدے اور دعوے کر رہے ہیں کہ عوام کی خدمت کرنے کے قابل ہیں؟ ان کے پاس ایسے اختیارات ہیں. اگر ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے آپ کو بندر چاہیے تو چلے ٹھیک ہے، اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. لیکن اسد صاحب یہ میرے خیال میں ان تمام خدشات کے باوجود جو میں نے بھی بھٹی صاحب نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے، جب اتنے لوگ منتخب ہو کے آئیں گے تو ان کی اپنی ایک ڈائنامزم ہوگی اور ان کو نظر انداز کرنا بھی مشکل ہوگا. اور بعض دفعے ان میں بڑے، جیسے ابھی بھٹی صاحب بھی کریں گے، بڑے اچھے لوگ بھی منتخب ہو کے آئیں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کوٹلی ستیاں میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر واپڈا کی کوئی اسکیم تھی، اس مجمع میں ایک آدمی بار بار واپڈا پہ اعتراض کر رہا تھا. میں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں یہاں کا لوکل کاؤنسلر ہوں، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہوں، انجینئر کا آفسر ہوں، اور یہ واپڈا والے غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر میں نے ان کے ذریعے اس کام کو ٹھیک کروایا. تو اس میں یقیناً جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ منتخب ہو کے آئیں گے تو وہ اپنی ایک قوت ساتھ لائیں گے. یہ بالکل بے معنی انتخاب نہیں ہوں گے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے بامعنی بنانا ہے تو ان کے پیچھے وفاق اور صوبائی حکومتوں کی سوچ ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کو قانون کی صورت میں ان اداروں کو آپ مضبوط بنائیں، ان کو اختیارات دیں. جنرل صاحب آپ کی اجازت سے صرف ایک بات، کیا آپ سمجھتے ہیں جو کراچی آپریشن ہو رہا ہے جس میں منی پاکستان ہے، 99% خوشحالی الحمدللہ بہتر ہوئے ہیں، سندھ حکومت اور وفاق کو آن کرنا چاہیے، کہیں آن کرتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ وہ چارے ڈی سی رینجر ہی ہر جگہ صفائیے دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح لوگوں کی بہتری ہوگی جس طرح یہ حکومت آن ہی نہیں کر رہی آپریشن؟ بھٹی صاحب یہی تو اختلافات کی ایک سب سے بڑی وجہ بھی سامنے آئی ہے نا. تو دیکھیں نا پھر اسی لیے میرے محترم جب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت عوام کو انصاف دینے کی بجائے ہم ہر چیز فوج کی طرف دیکھیں گے تو پھر ان حکمرانوں کو کیا ہم نے ان سے گانے سننے ہیں جنہ تیری مرضی نے چاہ بے لیا؟ پھر اپنا کام کرے جا کے، یہاں عوام کی جس مقصد کے لیے آیا خدمت کرے اور ڈیلیور کرے. دیکھیں اب بیانات سے، اپنے تبصروں سے، ٹاک شو میں آ کے اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرنے سے بہتری نہیں آئے گی، عملی اقدامات کرنے ہوں گے، ادروائز دیر ہو چکی ہے.
صحیح ہے. چلیں میں ذرا جن صاحب اور بھٹی صاحب میں ذرا تھوڑا سا راولپنڈی کی طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں. کراچی کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں, اس پر ہم نے کچھ گفتگو بھی کی ہے. راولپنڈی میں پی ٹی آئی نے بھی 2 MNA کی سیٹیں نکال رکھی ہیں. کیا لگ رہا ہے کہ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کچھ مقابلہ دے سکتی ہے پی ایم ایل این کو؟ دیکھیے اسد صاحب, میرے خیال میں جو پچھلے دنوں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, پھر آپ نے اسلام آباد کے انتخابات کی بات کی, پنجاب کے انتخابات کی بات کی, تو جو پاکستان کی 2 بڑی جماعتیں ہیں یعنی مسلم لیگ این اور پیپلز پارٹی, وہ پنجاب اور سندھ میں ان کی گرفت تو مضبوط ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ باوجود تھوڑی سی کیا کہیں پی ٹی آئی نے جو سیکھا ہے, جو ان کے معاملات میں تھوڑی سی درستی آئی ہے, انہوں نے اپنی موجودگی تو ظاہر کیا ہے. تقریباً میں نے آج صبح بھی کہیں ڈیٹا پڑھا تو 1/3 سیٹیں تقریباً پی ٹی آئی نے نکالی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جگہ تو بنائی ہے, اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پر لوگ گورننس کے اوپر زیادہ دھیان دے رہے ہیں, فرنٹیئر میں پختونخوا میں جہاں پر تبدیلی کے لیے لوگ زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی جگہ تو بنائی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ پاکستان کے لوگ اپنی سوچ میں بالکل منجمد ہے. میرے خیال میں یہاں پر ان کو ایک واضح تبدیلی اور واضح بہتری کی جگہ نظر آئے گی, وہ اس طرف جائیں گے. کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ان کی زندگی بہتر ہو. تو پی ٹی آئی کو آپ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جو پاکستان میں ابھرتی ہوئی دوسری قوت کی طور پر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. بھٹی صاحب آپ کے علم میں ہوگا, ظاہر ہے پی ٹی آئی اگرچہ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہے, مگر اندرونی جو ان کی اختلافات ہیں ان کی پارٹی کے اندر, وہ بھی ہمیں مختلف جگہوں پہ دیکھنے آ رہا ہے. اور پنڈی جو ہے وہ ایک ایسا شہر ہے, ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی فیاض الحسن چوہان والا جو معاملہ ہوا تھا, اور عباسی صاحب اور دیگر لوگ جو پارٹی کے آپس میں اختلافات رکھے ہوئے تھے, آپ کو لگتا ہے ان اختلافات کا اثر پڑے گا پی ٹی آئی کے نتائج پر, یا بہتر نتائج آئیں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ گزارش ہے, جو اختلافات کی بات ہے نا وہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں, اور اختلاف رائے زندہ قوموں کی نشانی ہے. ان کو بغاوت یا اس پہ کوئی الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی میں بہت زیادہ گروپ بندیاں, لاہور کا وہاں کا الیکشن پی ٹی آئی نے خود ہرایا ہے, ان کے کچھ لوگوں نے. لیکن دوسری طرف میں آتا ہوں, میاں نواز حمزہ شہباز صاحب جو صاحبزادے فرزند اعلیٰ میاں شہباز صاحب ہیں, وہ اپنے تائے کے بیٹے حسین نواز سے بات ہی نہیں کرتے, وہ ایک پیج پہ ہی نہیں ہے, وہ بلکہ دونوں کا سلیبس ہی الگ ہے. ہاں جہاں تک رہ گیا ماضی میں نے جو دیکھا ہے بلدیاتی الیکشن عموماً بات آپس میں نہ کرنا میٹر بھی نہیں کرتا نا سر. ایک کاروباری شخصیت ہے, ایک سیاسی شخصیت ہے, وہ اگر نہیں بھی بات کرے تو مسئلہ نہیں ہے. بھائی گزارش یہ ہے, حسین نواز اب بھی افیکٹو ہے. 12 اکتوبر 1999 میں جب کو ہوا تھا, جو تقریر تیار کر رہے تھے وہ حسین نواز صاحب لکھ رہے تھے, شاید لوگوں کو میموری بہت زیادہ ویک ہے. ہاں آج گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی, جو میری اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنا ایک خیال ہے کہ شیخ رشید کے حلقے کو انہوں نے میکسیمم کوشش کرنی ہے ہروانے کی. جہاں تک پی ٹی آئی ہے اس کی ایک ووٹ بینک بن چکا ہے, وہ ایک حقیقت بن چکی ہے. جیسے نون لیگ سے 10 اختلافات ہو لیکن بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. پیپلز پارٹی گو کہ سندھ تک محدود رہ گئی ہے لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کا وجود تو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن فیئر ہوتے ہیں. اگر فیئر ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی میرے خیال میں تقریباً پنجاب میں 95% شہروں میں مسلم لیگ نون کے میئر ہی آئیں گے, بے شک وہ سلیکٹڈ میئر ہو یا میرے جیسے گیدڑ کو شیر کی وردی بنا کے ادھر بٹھا دیں میئر کی سیٹ پہ, لیکن شاید فیصلے کہیں اور ہوں گے. اور لیکن اس الیکشن کا تسلسل جاری رہنا چاہیے, لیکن اس میں شفافیت کا ہونا بہت ضروری ہے میری رائے میں. ٹھیک ہے, چلیں ذرا بریک لے کے واپس آتے ہیں ناظرین, تو کچھ بات کرتے ہیں لوکل باڈیز الیکشن پر تو ہم نے گفتگو کی ہے. ذرا کچھ بات کرتے ہیں پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی خفیہ ملاقات کے جو چرچے ہیں اس حوالے سے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. کیا یہ اگر یہ ہوئی ہے ملاقات, اگرچہ دونوں ملکوں کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے, تو اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو اسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کل میڈیا میں چرچے ہیں پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی خفیہ ملاقات کے, جو مبینہ طور پر 1 سال پہلے نیپال میں ہوئی, جہاں پر میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ دونوں رہنماؤں کی جانب سے مصافحہ کیا گیا. لیکن اب بھارتی صحافی برکھا دت یہ کہتی ہیں
اپنی کتاب میں انکشاف کرتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی تھی، یہ خفیہ ملاقات تھی، اور جو انہوں نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ شاید کاروباری نوعیت کی کوئی ملاقات تھی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ملاقات کو آرگنائز کرانے میں یا ارینج کرانے میں ایک بھارت کی اسٹیل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت کا ہاتھ تھا اور وہ اس ملاقات میں تھے۔ ہم اب دونوں مہمانوں سے ذرا گفتگو کرتے ہیں، ان کی رائے اس پر معلوم کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم ذرا یہ بھی بات کریں گے کہ افغانستان کے صدر اسلام آباد میں 8 تاریخ کو ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو ہے اس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے، ابھی ان کی طرف سے تصدیق نہیں ہوئی ہے، تو ان کا آنا کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی آمد بھی متوقع ہے، اس پر بھی ذرا ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے تو ذرا بتائیے گا، یہ برکھا دت جس ملاقات کا تذکرہ کر رہی ہیں، آپ کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے؟ اگرچہ دونوں ممالک کی جانب سے آفیشلی اس کی تردید کی گئی ہے۔ پس منظر میں ڈپلومسی ہوتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ملک میں ہنری کسنجر اور چائنیز ملتے رہے، اب آ رہا ہے کہ یہ نیوکلیر ڈیل سے پہلے امریکی حکام کی اور ایرانین کی بات بہت چل رہی تھی، تو یہ کوئی ایسی اجنبی بات نہیں ہے، لیکن اگر دونوں حکومتوں نے اس کی تردید کی ہے تو ہمیں پھر اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں اصل بات یہ ہے کہ کیا جو اس وقت ایک سوچ پائی جاتی ہے ہندوستان میں یا پاکستان میں کہ پاکستان اور ہندوستان کے دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، کیا یہ عنقریب میں ممکن ہوگا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان کی دوستی کی بات کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو اس وقت ہندوستان میں وزیر اعظم مودی کی حکومت ہے، اس کا پاکستان کے بارے میں، دنیا پہ اپنا اثر و رسوخ ظاہر کرنے کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوگا کہ بہت جلدی ہندوستان پاکستان کو برابری کی بنیاد پہ تسلیم نہیں کرے گا۔ دیکھیے، جب مودی صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو انہوں نے کھل کر کانگریس پر یہ تنقید کی کہ کانگریس پاکستان کے معاملے میں بہت نرمی برتتی تھی، بمبئی ہوتا تو وہ حملہ کر دیتے۔ پھر آپ دیکھیں کبھی ہم ایک ملاحوں کی کشتی کو مار کر کہا گیا یہ دہشت گردوں کی کشتی تھی۔ کل پرسوں میں پڑھا تھا کہ گرداسپور میں پکڑے گئے لوگ جن کو کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں، ان کی بی ایس ایف کا یہ سرکاری بیان آیا ہے کہ ہم نے چپا چپا چھان مارا ہے، یہاں سے کوئی آدمی جو ہے نہیں آیا۔ ابھی صدر افغانستان کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو ہندوستان کے جو سفیر ہیں کابل میں، انہوں نے پہلے سے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے بارے میں پرخلوص نہیں ہے۔ آپ کبڈی کے لوگوں کو کبڈی نہیں کھیلنے دیتے، کبھی ہاکی نہیں کھیلنے دیتے، کبھی کہتے ہیں پاکستان ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے دبئی میں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو ایک دفعہ یہ حقیقت سن 47 کی طرح دوبارہ جان لینی چاہیے کہ ہم ہندوستان سے جدا ہوئے ہیں، ہمارا ایک علیحدہ مقصد حیات ہے، اور سوائے برابری کے بنیاد پر ہم جھک کر ان تعلقات کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اور ایک لابی ہے پاکستان میں یقیناً جو چاہتی ہے کہ ہم ہر قیمت پر ہندوستان سے تعلقات بڑھائیں۔ یقیناً ہمسایوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہندوستان سے تعلقات اچھے ہونے میں ہم دونوں کا فائدہ ہے، لیکن دیکھیں اس وقت ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ جتنے اس کے مسائل ہیں اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ حالانکہ اس وقت ہندوستان کا میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں سب سے کم اس وقت آپ سمجھ لیں مداخلت یا وہاں پر امن و امان کی صورتحال اس وقت بہت آئیڈیل ہے، تو اس کے باوجود ہر بات پر پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان کا دل یہ ہے کہ جس طرح امریکہ جا کر یا رشیا جا کر سیریا میں اپنی مرضی سے بامبنگ کر سکتا ہے، اسرائیل جا کر دوسرے ملکوں میں حملہ کر سکتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ پاکستان کو دبا سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے پاکستان سے تعلقات قائم ہوں گے۔ ہمیں میرے خیال میں اس بارے میں کچھ اب حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور تعلقات کی بہتری کی خواہش رکھتے ہوئے ہمیں ان تعلقات کو عزت اور برابری کی بنیاد پر قائم رکھنا چاہیے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، الحمدللہ آپ کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، آپ کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ مغرب جو جس قسم کی دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے
اس دہشت گردی کے خلاف پاکستان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہم سے زیادہ دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کسی نے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں ہمیں جرأت سے اور اپنے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان سے بات چیت کرنی چاہیے. اور یہ کیا ہے کہ ہم سارا دن یہ ویٹ کر رہے ہیں جیسے بچیوں کی منگنی کی ہاں ہونی ہے کہ یہ ہماری کرکٹ کے میچ کی ہاں ہونی چاہیے. بھائی کیا مذاق ہے, کبھی کہتے ہیں آپ ادھر نہیں کھیلنا ادھر نہیں کھیلنا, نہ کھیلیں. ہاں ضرورت اس بات کی ہے ہم پاکستان کو اتنا پرامن بنائیں کہ ساری دنیا یہاں جب میچ کھیلنے آئے, ہماری سپر لیگ کی قیمت جب $3 بلین ہو جائے گی, یہ سب کچھ بدل جائے گا. اصل وجہ یہ ہے آپ اپنی اندرونی قوت کو بڑھائیں اور اس میں کمی کوئی نہیں ہے. اتنا آپ نے کارکردگی کی ہے, اگر آپ فوج کے ساتھ مل کر اس ملک کے معاملات کو اور آگے بڑھائیں, انشاءاللہ دنیا آپ کے ساتھ آپ کی ترقی کے سفر میں شامل ہوگی, اور ابھی بھی شامل ہو رہی ہے. ہم نے بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ابھی تک. صحیح ہے. اچھا بھٹی صاحب, ابھی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو تاثر دیا گیا ہے اس انکشاف میں, وہ تاثر یہ دیا گیا ہے کہ یہ کوئی کاروباری نوعیت کی میٹنگ تھی. اسد اب ذرا مجھے 2-3 منٹ دے دیں. میں خالد مقصد سے بے پناہ اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ. یار یہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے, یہ کوئی چین اور پاکستان کی وہ نہیں ہو رہی. یہ آپ کے جتنی بلدیاتی الیکشن تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے, جتنی بڑی یہ خبر ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. بھائی یہ مودی اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہے, یہ آپ کی اس انڈیا کے ساتھ ملاقات ہے جس کے ساتھ آپ 2 جنگیں لڑ چکی ہیں. یہ اس انڈیا کے ساتھ ملاقات ہے جس نے آپ کی شہر اپنے قبضے میں رکھی ہے, کشمیر جہاں ظلم و بربریت کی داستان بنا رہا ہے. یہ اس کی غرض ہے جو آپ کا پانی بند کر رہا ہے. کمال بات کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ہم نظر انداز کرتے ہیں, بھاڑ میں جاتے ہیں بلدیاتی الیکشن. اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو ہمارے اہم ترین ادارے کو اسے پسے پردہ حقائق جاننے چاہیے. کیا وجہ تھی, اس کا ایجنڈا کیا تھا. ایک طرف تو نیوکلیئر پاورز کی بہت زیادہ آج کل باتیں ہو رہی ہیں. میں آپ کے پروگرام میں یہ بتاتا ہوں, جب یہ امریکہ میاں نواز شریف سب جا رہے تھے, میں خبر دے رہا ہوں, یہ چاہ رہے تھے اوباما سے 1 to 1 ملاقات کر رہا. پھر انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں پاکستان کے اہم ترین ادارے کو لوب میں نہیں لیا گیا, ان کے برعکس اعلامیہ جاری کیا گیا. ہم حیرت ہو گئی ہے کہ مسلطوں کے اتنے شکار ہو گیا کہ ہم انڈیا والے ایشو پہ بھی, بھائی انڈیا میاں صاحب کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے بزنس کا یا ان کے ذاتی کوئی معاملات ہے. کمال ہے یار, یہ کوئی عام ملاقات ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کا ہے, ہمارے بچوں کا, ہمارے وجود کا مسئلہ ہے, ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی وجہ ہے. دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہمارے دیگر ہم ہمسایوں کے ساتھ معاملات چاہتے ہیں, اچھے دوستی چاہتے ہیں, لیکن ہم انڈیا کی غلامی نہیں چاہتے. 2 جنگیں ہم نے کی ہیں, ہمارے لاتعداد لوگ شہید ہوئے ہیں. اگر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے پہلے کشمیر ایشو سالو کرے, ہمارے پانی کا مسئلہ سالو کرے, ورنہ ایٹم ہم نے مودی کے پوتے کی سالگرہ کے لیے نہیں رکھا, چلانے کے لیے رکھا ہے. نہیں تو اس کو ابھی یہ جو پیرس میں, اب دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں, پاکستان ملاقات ہوئی ہے جس میں ہم نے مسافہ دیکھا ہے. وہ یار مسافہ جو سامنے ہوا چھوڑ دے, بیک ڈور. مجھے ڈر ہے پاکستان کی سلامتی کو کچھ بیرونی طاقتوں سے خطرہ ہے اور کچھ اندرونی طاقتوں, دانستہ یا غیر دانستہ یا غیر ملکی طاقتوں میں ہے. جہاں پاکستان کی بات آئے گی ہمیں اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پرائم منسٹر ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن پاکستان کی سلامتی پہ کمپرومائز اور انڈیا سے دوستی کی پنگیں بڑھانا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے بہتری کے لیے نہیں ہوگا, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میاں صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا, جی میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ جو مختصر ملاقات ہوئی ہے, جو مسافہ ہوا ہے, اس کے بارے میں, اس مختصر ملاقات کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تعلقات میں بہتری کی طرف ایک قدم ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے. دیکھیں جنرل صاحب نے کہا, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا اور ہمارے تعلقات برابری کی سطح پہ انڈیا نہیں چاہتا اور نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ تعلقات بہتر اسی وقت ہوں گے جب کشمیر کا ایشو سالو ہو, ہمارے پانی کا سالو ہو, پاکستان میں جیسے ہمارے بلوچستان میں دہشت گردی انڈیا کرے ان کو ختم کرے, ہماری فوج ہماری قوم کے خلاف سازشیں بند کرے, پاکستان کو نیچے رکھے. دوستی کمی اور چودھری علی دوستی نہیں ہوگی, یہ برابر کی سطح پر ہوگی, اور اسی صورت پر ہوگی کہ جب ہم ان کے جائز حقوق ہمسایہ ہونے کے سمجھے اور وہ ہمارے سمجھیں. لیکن اگر یہ الگ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جس کا ہمارے اداروں کو نہیں پتا, یہ ہمارے لیے تشویشناک ہے, اور اسے ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ آخر پسے پردہ کیا کہانی ہے, کیوں پاکستان کی قوم کو, کیوں اسمبلی کو لوب میں نہیں لیا گیا. اگر 1 گھنٹہ یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ سب سے سیریس معاملہ ہے پاکستان کے لیے. صحیح ہے, چلیں ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا کرکٹ سیریز کا بھی تذکرہ ہوا ہے, جنرل صاحب نے کیا
تو کرکٹ پر بات کرتے ہیں کہ کتنے امکانات نظر آ رہے ہیں ہمارے دونوں مہمانوں کو اس سیریز کے ہوتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ سشما سوراج اگر پاکستان آتی ہیں جس کی توقع کی جا رہی ہے تو یہ بھی کیا بہتری کی طرف ایک قدم ہوگا تعلقات میں، اس کی کوئی اہمیت ہوگی؟ بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل صاحب، ابھی بھٹی صاحب تو بڑا ایک سخت قسم کا موقف رکھتے ہیں اس حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ آپ کے نزدیک یہ اگر ہوئی ہے تو اس طرح کی ملاقاتوں کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک تو ذرا اس کا جواب دیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک اور جو توقع ہے کہ بھی جو 8 دسمبر کو پاکستان میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں سشما سوراج کی آمد متوقع ہے، اگر وہ آتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہتری کی جانب میں قدم ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ جو پاکستان میں کانفرنس ہو رہی ہے اس سے دوبارہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس خطے کے جو معاملات ہیں اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور خاص طور پر افغانستان میں جو امن کی بحالی کے لیے پاکستان کے بغیر کچھ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ہم نے اپنے علاقے کو محفوظ کر کے دنیا پہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑ سکتے ہیں، اور پھر ہم نے چونکہ کامیاب جنگ لڑی ہے، جو افغانستان میں متحارب گروپس ہیں وہ اب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور نہیں ہے، وہ پاکستان کی بات شاید سن کر ایک امن کے ماحول میں افغانستان میں مصالحتی عمل میں داخل ہو سکتا ہے، اور پاکستان کو اس معاملے میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کئی ملک جس میں ہندوستان شامل ہے نہیں چاہتا کہ پاکستان کا افغانستان میں جو ہے اثر رسوخ بڑھے، ہمیں جرأت سے اس معاملے کو سنبھالنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ہندوستان کی وزیر خارجہ آتی ہیں، اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تمام ملکوں کے ساتھ خصوصاً ہندوستان کے ساتھ روابط ہمیشہ ہمیں بہتری کی طرف لے جانے چاہیے، لیکن دیکھیں ہم ان معاملوں کو گھریلو معاملہ نہ سمجھیں کہ آج ایک دعوت ہو گئی تو میں بہت خوش ہو گیا کہ جناب اب یہ رشتہ منظور ہو جائے گا۔ جیسے میرے خیال میں بھٹی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کو ایک بڑا فریم ورک بنانا پڑے گا معاملات کو آگے بڑھانے کا، اس فریم ورک میں چھوٹی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم کل سری لنکا میں اگر میچ ہو گئے، ایک آدھا ڈیلیگیشن آ گیا تو اس سے پورے سوچ میں تبدیلی آ جائے گی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہندوستان میں جناب مودی وزیر اعظم کی جب سے حکومت آئی ہے ان کے پاکستان کے بارے میں بڑے سخت گیر خیالات ہیں، ان کے مسلمانوں کے بارے میں بڑے سخت خیالات ہیں۔ ہندوستان کی جو پالیسیاں سامنے آئی ہیں اس سے ایسا نہیں لگتا کہ ہندوستان پاکستان کی طرف ایک مستقل دوستی کی نظر رکھتا ہے، تو ہمیں ان تمام ایونٹس کو اپنی اپنی جگہ دیکھنا چاہیے، اپنی بنیادی پوزیشن کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، اور اگر دوسری پارٹی ہمارے ساتھ خلوص سے بڑھتی ہے تو آگے بڑھنا چاہیے۔ جی اچھا جنرل صاحب، ابھی آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے بھی بہتر ہو جائیں اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتے جو اس کے بھارت کے ساتھ اور دیرینہ جس طرح سے تعلقات ہیں۔ ہمارے امریکہ کے ساتھ جتنے بھی تعلقات اچھے ہو جائیں اتنے اچھے نہیں ہو سکتے جتنے اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، کیونکہ یہاں پر ان طاقتوں کے مفادات بھی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں تاثر یہ ہے کہ پاکستان جب عالمی طاقتوں کے پاس اپنے بڑے مسئلے لے کر جاتا ہے تو وہ عالمی طاقتیں تو پہلے ہی انڈیا کی حمایتی ہیں، تو ہم اپنے مسائل کو لے کر کس کے پاس جائیں؟ دیکھیے ہمیں بھی حقیقت پسندی سے کام لینا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان ہم سے بڑا ملک ہے، اس وقت ان کی اقتصادی صورتحال ہم سے بہت بہتر ہے، دنیا اس کو مارکیٹ کے طور پہ دیکھتی ہے، آپ کو اتنا ہی بڑا فائدہ مل رہا ہے چین جیسی اکانومی سے۔ دنیا کی باقی اکانومیز کے بارے میں شکوک ہو سکتے ہیں، لیکن اب تو سب دنیا کہہ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں چین کی اکانومی سب سے بڑی اکانومی ہوگی۔ چین، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشیا، رشیا، یہ اتنا بڑا گروپ آپ کو مل رہا ہے کہ جتنا آپ کا بڑا سائز ہے اس کے لحاظ سے آپ کو مواقع کی کمی نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر امریکہ کے تعلقات انڈیا سے بہت بہتر ہیں تو امریکہ کو پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جو بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ شریکے کی بنیاد پر نہیں ہوتے، وہ ایک ہی حالت میں ایک ملک کئی ملکوں کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو مواقع میسر ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں، سب سے پہلے اپنی
अंदरूनी अमन आमना की दाखिली सूरत हाल को इस्तेहकाम बेहतर करें, अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, यकजहती का मुजाहरा करें, एक मजबूत लीडरशिप लोगों को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की एक बड़ी उभरती हुई कुव्वत है। ठीक है भट्टी साहब, ये जो क्रिकेट सीरीज करवाने के लिए जितने जतन हमने किए हैं और जिस तरह से जंग हजाई हमने कराई है, और फिर अब हमने न्यूट्रल वेन्यू पर भी उनकी बात मान ली, वहां चले गए, फिर अपनी हुकूमत से भी इजाजत ले ली, लेकिन अभी भी भारत की तरफ से हाँ नहीं हो रही, तो अभी भी हमारी जंग हजाई एक तरह से हो रही है। जिस तरह से जतन हमारी जानिब से किए जा रहे हैं, आपको लगता है ये भी एक हकीकत पसंदी हमें करनी चाहिए? असद देखें, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए सबको। अगर इंडिया हमारे साथ साफ दिली से आए तो हमें उससे पे एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी शराइत पर हमें नीचे दिखाने के लिए आए तो इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये कभी आप कहते हैं कि अपने एक्टर भेजें, क्रिकेट टीम भेजें, भाई क्यों भेजें? अगर उधर वो हाली मुसलमान महफूज नहीं है जब से मोदी साहब आए हैं, तमाम अक़लियत के साथ वो तबाह करें। ये इंडिया की एक माइंड सच है कि वो पाकिस्तान तबाह कर रहा है। जैसे जन्नत साहब हित्ते में पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम हो चुका है। इंडिया अगर जिस तरह इसको कोई सब्जी समझ के खाना चाहे तो ये मुमकिन ही नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। लिहाजा हमें इंडिया के साथ दोस्ती, मुज़ाकरात, मिलने की सिलसिला जारी रखना चाहिए, लेकिन बराबरी की सतह पर। और जो हमारे जो कोर इशू है, खुसूसन कश्मीर, पानी जो हमारे उन्होंने रोका हुआ, उस पर बातचीत करके आगे जाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की इज्जत, वकार, पाकिस्तान की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ये इंडिया के साथ यहाँ गुड्डी गुड्डे का खेल करना, ये सारी बात की बातें हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात इस शर्त में नहीं होनी चाहिए कि हमारी इज्जत नफ्स पे वो पाँव रख कर आए और खुदा ना खास्ता हम उस पर कोई कंप्रोमाइज़ करें। हित्ते में पाकिस्तान इस मुकाबले में है कि खुदा ना खास्ता कोई भी बुरा वक्त आता है तो पाकिस्तान दुनिया की किसी भी बड़ी एटमी जंग हो या जो भी हो, उसमें बराबर का हिस्सा ले सकता है और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी मेरा ख्याल है। लेकिन बराबरी की सतह पर सही है, और इन तमाम मसाइल के हल का बातें हैं जो जी, और इन तमाम मसाइल के हल का जो पहला स्टेप है वो वही है जो जनरल साहब कह रहे हैं कि दाखिली इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो दी जाए, खुद को बेहतर किया जाए, खुद को मजबूत किया जाए। पहला कदम होगा शायद मसाइल के हल की जानिब। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनरल साहब, खालिद मकबूल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ हमीद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम था। नाज़रीन, आप फीडबैक दीजिएगा हमें। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।